زید کی زندگی میں اس کا ایک بیٹا مر گیا, ایک بیٹا موجود ہے, تو اسلام یہ کہتا ہے جو بیٹا مر گیا نا زید کی زندگی میں, زید کی وراثت میں اس کا حصہ ختم. جب اس کا ختم تو اس کی بیوہ کا یا اس کے بچوں کا بھی ختم, کیونکہ وہی حصہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے نا. جب بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی تو پوتے کو بھی نہیں ملے گی, جو زندہ بیٹا ہے اس کو ملے گی. ہاں سارے ہی بیٹے باپ کی زندگی میں مر گئے تو پھر پوتے بیٹے کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں یتیم پوتے کی وراثت. اسلام میں نہیں ہے لیکن پاکستان کے قانون میں ہے. اب آپ نے کورٹ سے کیا کیا کہ ایک یتیم پوتا تھا, اس نے کہا کہ میرے والد صاحب میرے دادا کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے, تو میرے چچا کو جیسے وراثت مل رہی ہے مجھے بھی ملے. کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے دے گی. جو اس کی وراثت ہوگی نا, جو اس کے ابا کو ملنی تھی, وہ ساری کس کو مل جائے گی, اس کو. اب یہ میں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں, لیکن اگر یہ پوتا اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ کورٹ سے فیصلہ کروانے کے بعد علماء سے رابطہ کرے کہ اسلام کی روشنی میں میرا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. پوری دنیا میں کسی بھی مذہبی اسکالر سے جب وہ پوچھے گا نا تو وہ کہیں گے چونکہ آپ کے چچا آپ کے ابا کی دادا کی زندگی میں زندہ تھے, تو چچا آپ کے موجود تھے, لہذا آپ کے دادا کی وراثت آپ کے چچا کو ملے گی, آپ کو نہیں ملے گی. تو اس پر لازم ہوگا اس فتوے کی روشنی میں وہ ساری وراثت لوٹا دے کس کی طرف, اپنے چچاؤں کی طرف. اب ایسے خود غریبوں زکوٰۃ کا مستحق کچھ بھی ہے, دیکھیں غریبوں کے الگ اسلام میں حقوق ہے نا. وہ وراثت میں جو حصہ ملتا ہے وہ غریبی امیری کی بیس پہ نہیں ملتا. وراثت میں اسلام کا اصول ہے کہ جب قریبی رشتہ موجود ہے تو دور کے رشتے محروم ہوتے ہیں. تو جب سگا بیٹا موجود ہے تو اسلام کہتا ہے پوتا دور کا رشتہ ہے, سگوں کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت نہیں ملے گی. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ غریبی امیری پہ تھوڑی ہے. اگر غریبی امیری پہ ہوتا تو ایک بیٹا کروڑ پتی ہے اس کا حصہ کم ہوتا, ایک بیچارہ بھوکا ہے اس کا حصہ زیادہ ہوتا. اسلام میں دونوں کا حصہ کیا ہے, سیم ہے, اس لیے کہ بیٹے دونوں ہیں نا, بیٹا ہونے کی حیثیت پہ ملے گا. تو جب بیٹا موجود ہے پوتا کو نہیں ملتا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ دادا اپنی زندگی میں اپنے پوتے کے لیے وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ میرا یہ پوتا ہے, اس کا باپ چونکہ میری زندگی میں مر گیا ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, تو میں اس کے لیے کچھ وصیت کر دوں. تو 1/3 تک وصیت کی جا سکتی ہے, وہ بالکل جائز ہے. لیکن اگر وصیت نہیں کی ہے تو اس کو کورٹ سے حصہ اگر ملے گا تو شرعن اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو جائے گا, حرام کا حرام ہی رہے گا, اگرچہ کورٹ اس کو لیگل کہے گی. لیکن آپ کسی بھی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے جس کے پاس نالج ہو, آج کل تو ہر آدمی جس کا منجن بک نہیں رہا ہوتا نا مفتی بن کے فتوے دے رہا ہوتا ہے. یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارے منجن بیچنے والے ملیں گے, جس کی جو فیلڈ ہے اس میں ٹانگ رہے, پراپر اسکالر ہو یا دارالفتہ ہو, پراپر ادارہ ہو, ان سے آپ فتویٰ لیں گے تو دنیا میں کہیں سے بھی فتویٰ لیں گے وہ کہیں گے بھائی اس پوتے کی وراثت کا حصہ نہیں ہے. اب اس پہ رونے دھونے والے بہت ہوں گے, ہائے اللہ یہ بیچارہ ہائے یوں, وہ بیچارہ ایک طرف رکھو, خدا کے قانون کو فالو, اس کو ویسے تعاون کر دیں اس کے ساتھ کہ بھائی ویسے بھی اخلاقی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا, تو ویسے اس کو تعاون کریں.